صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بلیسڈ فرائیڈے ود استاذہ نکہت ہاشمی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور بہت ہی خوبصورت مہینے کا آغاز ہوا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس ٹرانسمیشن کا سلسلہ اگلے کئی دن تک جاری رہے گا. الحمدللہ رب العالمین. آپ جانتے ہیں کہ ہر جمعہ کے دن ہم 10 سے 12 بجے تک خواتین کے لیے خصوصی نشست کرتے ہیں، جس میں مختلف موضوعات کو پک کیا جاتا ہے اور ان کے اوپر تفصیلی گفتگو کی جاتی ہے. یہ ہماری خوش نصیبی ہے الحمدللہ کہ ہمیں اساتذہ کرام کا ساتھ نصیب رہتا ہے، اور ہم ان سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہتے ہیں. استاذہ نکہت ہاشمی مسلسل اس پروگرام کی مہمان ہوتی ہیں اور بہت سارے اہم موضوعات پر قرآن و حدیث کی روشنی میں روشنی ڈالتی ہیں. تو الحمدللہ آج بھی بہت ہی اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. میں ٹاپک کو بتانے سے پہلے یہ بتاتی چلوں انشاءاللہ کہ آپ اس پروگرام کو لائیو اپنی ٹی وی سکرینز پر پیغام ٹی وی کو ٹیون کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس پروگرام کا حصہ بھی بن سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی سوال ہے موضوع سے متعلق تو آپ بھی ان سوالوں کے ذریعے اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اور آپ کے سامنے گاہے بگاہے ٹیلی فون لائن UN نمبر آتا رہتا ہے which is 04211170000 جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور موضوع سے متعلق سوال پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کے سوال لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ ہو سکتے ہیں. اس پروگرام میں کچھ مہمان بھی ہمارے ساتھ جوائن کرتے ہیں، آج بھی مختلف مہمان ہمیں جوائن کرتے رہیں گے انشاءاللہ، اور ان کی زندگی کے تجربات سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے رہیں گے. اس پروگرام کو آپ یوٹیوب پر اور فیس بک پیغام ٹی وی پر بھی ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پیغام ٹی وی لائیو اگر آپ ٹیون کرتے ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ زندگی میں کہیں پر بھی ہیں آپ، کسی جگہ پر بھی ہیں، آپ اس پروگرام سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو آج میں موضوع کی طرف چلوں گی. آج کا موضوع بہت اہم ہے. 6 سپتمبر کا دن یقیناً پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت اہم دن ہے، یوم دفاع. اور آج کا موضوع بھی ہمارا اسی حوالے سے ہے، یوم دفاع اور غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خواتین کا کردار. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو ایک خصوصی منبع و مرکز ہے، کیونکہ ہم خود خواتین ہیں، اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں خواتین کا کردار ہر موقع پر، ہر موڑ پر کس طرح رہا. تو ایک بڑا ہی لرننگ جرنی ہوگا انشاءاللہ آج کا ٹاپک بھی، اور بہت ساری ایسی خواتین امہات المومنین، ہم صحابیات، ان کا کردار ہم دیکھیں گے کس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانہ بشانہ انہوں نے غزوات میں اور جنگی ماحول میں اپنا کردار ادا کیا. اور دفاع، جہاں سرحدوں کا دفاع بہت امپورٹنٹ ہے، وہاں نظریاتی دفاع تو بہت ہی ضروری ہے. اور جب ہم غزوات کو پڑھتے ہیں تو وہ نظریاتی دفاع بھی تھا، وہ سرحدوں کا دفاع بھی تھا. تو الحمدللہ آج ہمارے ساتھ پروگرام کے پہلے حصے میں شریک ہیں شاہین یونس صاحبہ. میں آپ کو بھی ویلکم کرنا چاہتی ہوں. استاذہ آپ کے بھی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اور اگلے 4 ہفتے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا بریک بھی لگتا ہے کہ آنے والا ہے. آپ انشاءاللہ UK کی ٹور پر ہوں گی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں سے بھی ہم آپ سے کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں گے. لیکن بہرحال ہم اس کمی کو بھی محسوس کریں گے کہ اگلے 4 ہفتے تک آپ آن سیٹ نہیں ہوں گی. تو آج اس حوالے سے بھی ذرا زیادہ اہم ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کی محفل سے فائدہ اٹھائیں. استاد آج کا ٹاپک بڑا اہم ہے. 6 سپتمبر کا دن ہے، شان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشرہ شروع ہوا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، غزوات وہ سرایہ میں دفاع اسلام کے لیے خواتین کا عمومی کردار کیا تھا، جو پاکستان کے دفاع کے لیے خواتین کے واضح کردار کو واضح کرے؟ جزاک اللہ خیر فائزہ. بہت اہم دن، اور 2 خوبصورتیاں اکٹھی ہو گئیں. ایک تو ربیع الاول کا آغاز ہوا، دوسرا یوم دفاع پاکستان. اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اتنے خوبصورت موضوع پر بات چیت کرنے کا، کہ دفاع کے لیے نارملی مرد اور مردوں کا خیال آتا ہے نا، کہ جن کے پاس قوت ہے، جو زیادہ یعنی اس میدان میں اپنی صلاحیتوں کے جوہر منواتے رہتے ہیں، وہ کردار ادا کرتے ہیں. لیکن خواتین نے اس معاملے میں کبھی پیچھے رہنے کا نہیں سوچا. اگر ہم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوات پر جاتے ہوئے ازواج مطہرات کو
ساتھ لے کے جاتے تھے، یعنی قرعہ ڈالتے تھے کہ اس مرتبہ کون سی زوجہ مطہرہ ساتھ ہوں گی. اور یہ کتنا خوبصورت ہے. یعنی میں آج کے دور میں دیکھتی ہوں، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے ایرا سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک ایسے دور میں ہیں جہاں خواتین کے بارے میں یعنی کہیں بیٹھ کر وہ گفتگو کر رہی ہوں تو وہ بھی زیر بحث آ جاتی ہے کہ یہاں گفتگو ہونی چاہیے، یہاں اٹھنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے یا نہیں، یہاں جانا چاہیے یا نہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم مڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دور کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ وسعت نظر آتی ہے کہ کسی میدان میں بھی خواتین کو پیچھے نہیں رکھا گیا، ان کے پوٹینشل سے ضرور فائدہ اٹھایا گیا ان کی صلاحیتوں کے مطابق الحمدللہ. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میدان جنگ میں جانا ہی بڑے دل گردے کا کام ہے، کیونکہ میدان جنگ میں کوئی عام حالات تو ہوتے نہیں ہیں اور یہ بہت بڑی ٹریننگ ہے. آج میں جب دیکھتی ہوں بچیوں کو کاکروچ سے ڈرتے ہوئے اور چھپکلیوں سے ڈرتے ہوئے اور پھر اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خوف ہے، کہیں گھوسٹ کا خوف ہے، کہیں کسی اور چیز کا خوف ہے، ہر وقت ایک فیئر کی فضا میں رہتے ہوئے بچے بھی بچیاں بھی پروان چڑھ رہے ہیں. تو اور خوف بٹھایا بھی جاتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے اس دور کا سب سے اہم ٹول خوف ہے، تو خوف کو دور کرنے کے لیے غزوات نے کتنا اہم کردار ادا کیا. اور آپ امیجن کر سکتے ہیں آج کے دور کی خواتین کو کہ وہ عملی طور پر میدان جنگ میں اس طرح سے جائیں جیسے یعنی اس دور کی خواتین جاتی تھی جنہوں نے کوئی فوجی ٹریننگ نہیں لی ہوتی تھی. فوجی ٹریننگ جب ہوتی ہے نا، جو باقاعدہ طور پر اس شعبے کو جوائن کرتی ہیں، ظاہر ہے ان کی تو ٹریننگ اور نوعیت کی ہوتی ہے، تو ان کی تو کوئی ایسی ٹریننگ نہیں تھی. پھر وہاں کیا ٹریننگ تھی جس کی وجہ سے ان کے اندر جرت تھی، بہادری تھی، دلیری تھی. یعنی اگر آپ دیکھیں تو بہرحال بے خوف ہو کے نکلنا اور پھر اپنے سامنے وہ سب کچھ دیکھنا. اور آج کا دور تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ ورلڈ ٹیکنالوجی ہے نا، لیکن اس دور میں کس طرح سے یعنی تلوار کے ساتھ جو مقابلے ہوتے تھے اور کیسے گردنیں کٹ کٹ کے گرتی تھیں، لہو بہتا تھا اور کہیں اعضاء کٹ کے گر رہے ہیں، کہیں مسئلہ ہو رہا ہے، لاشیں جو ہیں وہ بچھی ہوئی ہیں اور زخمیوں کا بنیادی کردار تھا. اور آپ دیکھیں کہ زخمی ہیں اور میدان جنگ کے زخمی ایک دوسرے کے اوپر پڑے ہوئے ہیں اور کبھی ایک کی جان نکلتی ہے، دوسرے کی جان نکلتی ہے. ایسی جگہ پر ہونا بذات خود بہت بڑی بات ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیا وہ بہت بڑا چانس ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی یعنی وسعت نظری، وسعت قلبی بھی ہے کہ آپ نے اتنے بڑے مواقع دیے خواتین کو اپنے ساتھ جانے کے بھی. اور خواتین کا ان کی ایمانی قوت دیکھیے، اس ایمان نے انہیں کس درجے پہ پہنچا دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر یقین نے، اور آخرت میں اجر پانے کے حوالے سے جو ان کا یقین تھا نا، وہ انہیں کہاں لے گیا کہ شہادت کا شوق صرف مردوں کو نہیں تھا، خواتین کو بھی تھا. پھر یعنی وہ خواتین ایسی تھیں جنہیں یہ شوق تھا کہ مجاہدین جو کام کر رہے ہیں ہم کس طرح سے اس اجر سمیٹ سکتی ہیں، کہیں کھانا بناتے ہوئے، کہیں طبی امداد دیتے ہوئے، کہیں حوصلہ بڑھاتے ہوئے، کہیں یعنی اگر جانے کا موقع نہیں ملا تو پیچھے بچوں کو اور خواتین کو سنبھالتے ہوئے. نیچرلی جہاں مدینہ سے باہر نکل کے جنگیں ہو رہی تھیں تو پیچھے رہنے والوں کے لیے بھی بہت زیادہ حوصلے کی ضرورت تھی. تو کسی میدان میں خواتین نے کمزوری نہیں دکھائی، حوصلہ اور ایمان کی مضبوطی اور ان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل اور ان کی دعائیں اور ان کا عملی طور پر میدان جنگ میں شریک ہونا. یعنی ام سلیم پانی بھر بھر کے زخمیوں کو پلا رہی تھیں اور ان کے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈریس جو وہ پہنتی ہیں اونچا ہو گیا ٹخنوں سے، تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے. تو نیچرلی ان کے لیے تو ممکن نہیں تھا کہ پاؤں میں الجھتے کپڑوں کے ساتھ وہ زخمیوں کو پھلانگ پھلانگ کے پانی پلا رہی ہوتی. تو ایک عام صورتحال سے مختلف صورتحال تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی فراست اور ڈیسیژن میکنگ اور فوری طور پر کہ اس موقع پہ کیا کرنا چاہیے، تو اس معاملے میں وہ کانفیڈنٹ بھی تھیں.
یعنی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں نہیں ہوتی تھیں سچ ہے کہ ہمیں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. جی استاد آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی کہ خوف ہمارے آج کی سوسائٹی کا ایک ٹول بنا دیا گیا ہے اور ان سین کا خوف. اور کہاں پر آپ جیسے ام سلیم کا ذکر کریے سیدنا ام سلیم کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ پریکٹیکل میدان میں جب آپ باہر نکلتے ہیں جب آپ پریکٹیکل میدان میں ہوتے ہیں اور مختلف محاذوں پر ہوتے ہیں اس وقت پر آپ کی کیفیت اور آپ کے ایموشنز اور خواتین کے نارملی ہم ساتھ ایموشنز کو بہت زیادہ اٹیچ کر دیتے ہیں اور آج ایموشنل انٹیلیجنس پہ بہت بات بھی ہوتی ہے. تو ایک ایسا ماحول جس میں بالکل روٹین میں چیزیں چل رہی ہیں اور ایک غزوات کا ماحول جنگ کا ماحول اور وہاں وہ کردار اور وہ اعلیٰ ہمتی والی بات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور فائزہ میں اسی حوالے سے کہنا چاہتی ہوں دیکھیں دنیا میں یعنی ایموشنل انٹیلیجنس کے لیے ایموشنز کی مینجمنٹ کے لیے باقاعدہ طور پر یعنی ایسے علوم وجود میں آئے اور ان علوم کے توسط سے پھر آج دنیا میں دیکھیں اسکولز میں کاؤنسلرز ہیں. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آرگنائزیشن میں ایسے کاؤنسلرز ہیں. پھر اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو بڑے پیمانے پہ کاؤنسلنگ کا یہ سلسلہ جاری ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی فرد سیشن لیے بغیر شاید اس کا گزارا ہی نہیں ہوگا کہ اس کو یعنی باقاعدہ طور پر اپنی ایموشنل ڈسٹربنس کو دور کرنے کے لیے ضرور سہارا لینا ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا جس کی وجہ سے لوگوں کی ایموشنل جو ڈس بیلنس تھا وہ کس طرح سے دور ہو جاتا تھا. یعنی بڑے مقاصد کے ساتھ ساتھ افراد کی ٹریننگ کتنی زبردست تھی کہ بڑا مقصد تو یہ تھا کہ اگر دشمن نے حملہ کیا اور تحفظ کے لیے اگر مرد نکل رہے ہیں تو خواتین بھی نکل رہی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ان کے اندر کا پوٹینشل باہر کیسے آ رہا ہے. ان کی ثابت قدمی, ان کی ریزیلینس, ان کی ڈیسیجن میکنگ, ان کا ایسے موقع پہ کمیونیکیٹ کرنا, گھگی بن جاتی ہے لوگوں کی ذرا سا تھوڑا سا جو ہے وہ یعنی ان کے اندر خوف بڑھ جائے تو. اور آپ دیکھیں کہ سٹریس لیول انسانوں کا کتنا بڑھ گیا. تو جس نے میدان جنگ میں جانا ہے تو نیچرلی یعنی کہ اس کی تو پرسنالٹی ڈیفرنٹ ہو جائے گی. تو میں ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اس اینگل سے بھی دیکھنا ہے کہ پھر انہوں نے جو میدان جنگ سے سیکھا زندگی میں کیسے برتا. استاد میں وہی چاہتی ہوں ہمیں سیدنا جو ہے وہ اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہجرت نبوی کا جو واقعہ تھا وہ یاد دلاتا ہے کہ کتنے مضبوط اعصاب کی مالک تھے, کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اپنے والد کا ساتھ دیا. آج کی خواتین کے لیے اس رول میں کیا پیغام ہے؟ مجھے سیدہ اسماء کا تعارف ایسے ہوا کہ میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے اسکائی بلو کلر کا یعنی میں 4 ایئرس کی ہوں گی اسکائی بلو کلر کا فراک پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک چنٹ والا اورگنزا کا دوپٹہ تھا. تو میرے والد نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے ایسا ہی ایک دوپٹہ تھا حضرت اسماء کے پاس, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا, تو آپ نے کیسے انہیں یاد دلایا تھا کہ اسماء یعنی ایک عورت جو ہے وہ اس کا سارا بدن ہی ستر ہوتا ہے, اس کو اپنے آپ کو کیسے ڈھانپ کے رکھنا چاہیے. تو مجھے سیدہ اسماء سے یہ بڑی ایسوسیشن تھی کہ کس طرح سے وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایکسیپٹ کرتی تھی اور کیسے اپنے عزت کا تحفظ کرتی تھی. اب آپ دیکھیں ایک طرف عزت کا تحفظ کرنے والی کس طرح سے ہجرت کے موقع پر انہوں نے کتنا بڑا رول پلے کیا, بہت بڑا, کہ وہ ایمان جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے سینچا تھا نا, کیسے پروان چڑھانے کے لیے تربیت کی تھی, پھر وہ اس ایمان میں آپ مضبوطی دیکھیے, اسٹرینتھ دیکھیے کہ جس وقت سیدہ اسماء رسول اللہ کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی تو مکہ والوں کے جاسوس تو پھرتے رہتے تھے. جی بالکل. اور جس وقت یعنی انہوں نے جانا ہوتا تھا پھر واپس آنا ہوتا تھا تو خطرہ تو بہت زیادہ تھا. اور پھر آپ دیکھیں کہ دادا جو ہے وہ بھی پریشان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اچھا ابو بکر تو کوئی چیز چھوڑ کے نہیں گئے, تو انہوں نے پتھر رکھ کے کہا تھا کہ ہمارے لیے تو بہت مال چھوڑ گئے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یعنی سیدہ اسماء یعنی ان کے دل کی کیفیت کو دیکھیں کہ ان کی دل کی دھڑکنیں ہجرت کے سفر کے ساتھ ساتھ دھڑک رہی تھی, ادھر ان کے قدم اٹھ رہے تھے, رول بھی پلے کر رہی ہیں, دشمن کا ڈر اس طرح سے غالب نہیں ہے, اسٹریٹجک پلاننگ کی بھی ضرورت ہے کہ نکل کے جانا ہے. جی, اور یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے, اسٹریٹجک پلاننگ, کہ
دشمن سے بھی بچ کے رہنا ہے, جانا بھی ہے, اور ان کا گول clue سیٹنگ ہے, پہنچنا ہے, ہاں. اور یہ ہے کہ ان کو بھی بچانا ہے, اور پھر کتنا حفاظت کے ساتھ واپس آنا. اور 3 دن تھے, 3 دن. اور تینوں دن وہ گئیں, اور گھر والوں کی ایموشنل مینجمنٹ بھی کر رہے ہیں, گھر والوں کی بھی ساتھ وہ بھی اپنے کہیں ان کو بھی یعنی کاؤنسلنگ ان کی جاری ہے, ان کو بھی سیٹسفائیڈ رکھ رہی. تو آپ اس کیریکٹر کو دیکھیے. یعنی میں یہ کہتی ہوں کہ ہجرت کا سفر اگرچہ ہجرت کوئی غزوہ نہیں تھا, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں 2 لوگوں کے لیے وہ سب سے بڑا غزوہ تھا کہ ساری کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سیدنا ابوبکر کی تلاش میں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک تنہا ایک عورت جو ہے وہ کتنا بڑا کردار ادا کرتی ہے, کہ وہ ان کی زندگی کے لیے, ان کی قوت کے لیے کیسا خیال تھا کہ پیچھے سے کھانا پہنچانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا الحمدللہ. اور پھر آپ دیکھیں کہ کھانا باندھنے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں تھی, تو کس طرح اپنے کمر بند کے 2 حصے کر لیے, اور یعنی کتنا پیارا انہیں خطاب بھی ملا. تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ شخصیات جو ہیں یعنی ان کے اوپر تو ریسرچ سٹڈیز ہونی چاہیے, نسلوں کو پڑھانا چاہیے. یہ تو پورا مضمون ہے کہ ان کی زندگی کے ہر پہلو کا جائزہ لیا جائے کہ ان کے اندر وہ خصوصیات کیسے آئیں, تاکہ آج کی بچی, آج کی خاتون, اور میں نہیں سمجھتی صرف خواتین, مرد بھی کس طرح سے ان سے استفادہ کر سکتے ہیں ان کے کردار سے, کہ ان کے اندر جو مضبوطی تھی ایمان کی, ان کے اندر جو ثبات تھا, ان کے اندر جو عزم تھا, مقصد سے جو لگن تھی, اسٹریٹجک پلاننگ تھی, ڈیسیژن میکنگ تھی, اور پھر یہ کہ جتنا یعنی ایموشنل مینجمنٹ وہ کرتی تھی گھر والوں کی, سبحان اللہ. ہر اعتبار سے ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ ہمیشہ کہتی ہیں نا کہ ہمارے رول ماڈلز بدل دیے گئے, اور ہمیں اگر اپنی یوتھ کو ریکنیکٹ کرنا ہے یا خود بھی, تو ہمیں اپنے رول ماڈلز ہی کے اوپر زیادہ کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم زیادہ ریسرچ کریں, پرسنالٹی کے وہ اینگل سامنے لائیں, آسان زبان فہم میں لوگوں کو بتا سکیں کہ کتنا امپورٹنٹ رول تھا. اور دیکھیں مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. یوم دفاع کے حوالے سے یہ یعنی ایک ایسا دن ہے جب ہم اس تحفظ کو یاد کرتے ہیں کہ کس طرح دفاع پاکستان کے لیے رول پلے کیا تھا پاکستان کی بہادر افواج نے الحمدللہ. اور آج ایم عالم جو برانڈز کے لیے مشہور ہے, جہاں لوگ کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں, کبھی یاد بھی نہیں کرتے, کبھی سوچتے نہیں, ہماری جنریشنز کو پتہ نہیں کہ ایم عالم نے کیا کام کیا تھا اور دشمن کو کس طرح سے خوفزدہ کیا تھا, اور کیوں اس روڈ کا نام ایم عالم پہ رکھا گیا. آج ہماری جنریشنز نہیں جانتی, کیونکہ کبھی کسی دن پر بھی ایسی ہستیوں کو یاد نہیں کیا جاتا. اور پھر یہ کہ جیسے یعنی دفاع کی بات آئے تو اس دفاع کے لیے جو کل ہماری خواتین نے کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان خواتین نے جو کردار ادا کیا تھا کہیں ہمیں ایسی چیز نظر نہیں آتی. تو اتنا زیادہ لیمیٹڈ سکوپ کر دیا گیا, جس کی وجہ سے شاید سرحدوں کا دفاع تو کسی حد تک یعنی اس کی ڈسکشن تو ہوتی ہے, جو کہ ہمارے جیسے سوسائٹی میں ہمارے دشمن کے پروپیگنڈے کی وجہ سے آج کس طرح سے اس میں بھی ڈس بیلنس پیدا ہو گیا. یعنی جو آپ کا تحفظ کرتے ہیں وہی آپ کو اپنے لیے یعنی اینیمی محسوس ہوں, اور کتنا یہ غور و فکر کا مقام ہے. مسخ کرنے والی بات ہے نا, امیج بریکنگ ہے نا, امیج بریکنگ کی بات ہے. اور یہ ہے کہ اور کسی کے رول کو انڈرمائن آپ نہیں کر سکتے, کسی کا بھی رول ہو, اور دفاع پاکستان میں افواج کا رول ایک بہت اہمیت کا حامل ہے. جی بالکل. اور پھر یہ دیکھیں کہ ایسے موقع پر جب کہ یعنی افواج پاکستان کا تذکرہ آئے, ایسے موقع پر ہمیں اپنی نظریاتی سرحدوں کے دفاع کے لیے جو کام کر رہے ہیں ان لوگوں کا تذکرہ بھی ضرور آنا چاہیے. اور پھر خواتین کی بات, خواتین کو پیچھے نہیں رکھنا چاہیے. استاد میں اس پہ چاہتی ہوں آپ ضرور روشنی ڈالیں, کیونکہ دفاع پاکستان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تو نظریات کی جنگ تھی, اور آج بھی ہم صرف اور صرف سرحدوں کی جنگ میں تو مصروف نہیں ہیں. جب تک نظریہ نہ ہو کسی قوم کے پاس, وہ قوم تو آباد اور شاد نہیں رہ سکتی. دیکھیں قوم مذہب سے ہے, مذہب جو نہیں تم بھی نہیں, جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ جذب باہم میں جو کمی آئی ہے نا, وہ دراصل مشترکہ مقاصد میں کمی آنے کی وجہ سے. اس چیز پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہمیں جو چیز ایک رکھنے والی ہے وہ نہ رنگ ہے, نہ نسل ہے,
نہ زبان ہے نہ وطن. ہم بے شک ایک وطن میں رہتے ہیں لیکن شروع سے ابتدا سے ہی 4 قومیتیں الگ الگ ہمیں دے دی گئی. سندھی، بلوچی، پنجابی اور پٹھان. اگر دیکھا جائے تو پختون یعنی اگر دیکھا جائے تو یعنی یہ ہماری آئیڈینٹی تو نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے ایک اعتبار سے یعنی جس علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے سے ہمارا تعلق تو ہوتا ہے لیکن اس کو سب سے اوپر کیوں رکھ دیا جائے. سب سے اوپر جو چیز ہے وہ مشترکہ مقاصد میں وہ بنیادی طور پر آپ کا نظریہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا بیلیف ہے. اور یقیناً ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلمے کو ہی بلند کرنا چاہیے. تو جب اللہ کے کلمے کی بلندی کی بات کریں گے سب ایک ہو جائیں گے. سب ایک ہو جائیں گے بالکل. تو اصولی طور پر جو صرف ایک پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا میں مسلمانوں کو متحد رکھنے والی چیز ہے وہ اسلام ہے. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر. اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. تو بے شک ہم جس دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں جس وطن سے اس کی بہت امپورٹنس ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اس سے زیادہ بڑی امپورٹنس ہمارے ریلیجن کی ہے ہمارے دین کی ہے جو ہماری پہچان ہے. اور آج دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی دونوں کو یکجا کر دیا. ایک طرف ربیع الاول کا آغاز ہے اور دوسری طرف دفاع پاکستان ہے اور انتہائی یہ مسرت کا موقع ہے ہمارے لیے کہ ہم دفاع پاکستان پر بھی بات کریں اور دوسری طرف سیرت رسول کے بڑے خوبصورت پہلو غزوات کے حوالے سے خواتین کے کردار پر بھی اور خواتین کی جرت اور بہادری کو اپنے لیے مثال بنائیں اور ان کے ایمان کی مضبوطی ان کے توکل علی اللہ کو اور ان کے عزم کو اور ان کی زندگیاں جس طرح سے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اور اسلام کے لیے ڈیڈیکیٹڈ تھیں. وہ بھی خاندان رکھتی تھیں گھر بار رکھتی تھیں ان کے بھی بچے تھے لیکن ان کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کا کلمہ تھا. الحمدللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر سکیں اور لوگوں کو جو ہے یہ سمجھانے میں کامیاب ہو سکیں کہ ہماری اصل پہچان ہمارا اپنے رب سے تعلق ہے ڈیوائن کنیکشن ہے ہمارا دین ہے ہمارا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور رسول اللہ سے تعلق رکھنا ہے. بے شک جزاک اللہ خیر استاذہ. شاہین جی میں آپ کی طرف آنا چاہتی ہوں. یقیناً سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمارے لیے ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ رہنمائی ملتی ہے. کوئی ایسا زندگی کا گوشہ نہیں ہے لیکن آپ کا ذاتی تجربہ پوچھنا چاہتی ہوں کس طرح سے ایک جاننے والے کی زندگی اور ایک نہ جاننے والے کی زندگی کیا کبھی برابر ہوتی ہے؟ جی میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی الحمدللہ اس سلسلے میں. جامعہ النور میں نے جوائن کیا الحمدللہ تو استاذہ سے ہم لوگ الحمدللہ قرآن سیکھ رہے تھے. تو جب استاذہ پڑھاتی تھی بہت الحمدللہ قرآن کے حوالے سے بہت اچھی ساتھ فیلنگز جو استاذہ کی اس کو سمجھتے ہوئے ان کی آواز اور سارا. تو جب استاذہ اللہ کے نبی کے بارے میں بات کرتی تھی تو مطلب اندر سے کوئی ایسے نہیں آتا تھا کہ کیا ان کی طرف سے کیا کیا گیا ہے جس کے لیے میرے اندر کوئی فیلنگ آئے یا میری آنکھوں میں آنسو آئیں یا کچھ ایسا ہو. تو بڑا ایک اسی طرح سے ہم لوگوں کو صحیح بخاری پڑھ رہے تھے کلاس میں تو سیدہ فاطمہ کے حوالے سے غزوہ احد کا واقعہ آ گیا. اور جب وہ واقعہ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر زخم تھے اور خون بہہ رہا تھا تو وہ صاف کر رہی تھی تو خون بہنا نہیں رکا. تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے چٹائی جلائی اور پھر ان کے زخموں کو بھرا تو خون بہنا رکا. تو بہت ایک نا اندر سے میرے مطلب میں رونا شروع ہو گئی کلاس میں بیٹھے ہوئے کہ بہت دل ایسے ایک والد اور بیٹی کا جو تعلق ہے بہت جذباتی ہوتا ہے. تب میرے اندر ایک دم سے احساس آیا کہ اللہ کے نبی نے تو ہمارے لیے جو مشکلات برداشت کی اس کا تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد الحمدللہ فردر پڑھنا شروع کیا اور ایک چیز میں نے دیکھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ میں رو رہی تھی لیکن سیدہ فاطمہ کا اس وقت پر جو کردار تھا مطلب انہوں نے تو کوئی واویلا نہیں کیا نہ کچھ. انہوں نے تو فوری عملی طور پر قدم اٹھایا اور اپنے والد کی تیمارداری یا زخموں کو بھرنا. اسی طرح سے میں دیکھتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پھر اس کے بعد مجھے فیل ہوا کہ اللہ کے نبی کے لیے ہمارے جذبات جو ہیں وہ ان کی زندگی کا ایک ایک پہلو جیسے جیسے ہم پڑھتے گئے پھر سیرت ہمیں پڑھائی گئی سیرت حبیب پڑھی تو پھر اندازہ ہوا
کہ انہوں نے تو ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ پھر وہ فیلنگز مجھے جو ہیں الحمدللہ وہ آنا شروع ہوئیں کہ ہم جب انہیں جانا، جب ان کی زندگی کے بارے میں جانا، ان کی جو مشکلات تھیں ان کو جانا کہ انہوں نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، واقعہ طائف پڑھا، اینڈ تک ہم الحمدللہ ساری سیرت کو ایک بار ہم نے سارا پڑھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلا کہ ان کی اہمیت کیا ہے اور ان کا کیا خاص تعلق جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ، اور وہ تعلق میں اب تک محسوس کرتی ہوں الحمدللہ اس تعلق کو۔ استاد یہ کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ بڑی اہم بات کی طرف انہوں نے کہ شروع میں جب انسان جاننا شروع کرتا ہے اور علم حاصل کرنا شروع کرتا ہے پتہ نہیں چلتا، لیکن پھر وہ بہت جاننا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور ان تمام علماء کو جو اس طرح سے کہ لائف کو ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی واقعی اگر ہمارے یہاں پہ ابھی بھی آپ دیکھیں عام گھرانوں میں، یا اگر آپ کو نہیں بہت ساری سمجھ اور آپ اپنے، تو سادہ کوئی بھی ایسا مومنٹ ہوتا ہے، مجھے یاد آ گیا میرے ماموں کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی ایک ہی بیٹی تھی اور 7 بیٹے تھے، تو میں نے دیکھا کہ جب ان کی وفات ہوئی تھی تو ان کی بیٹی جب دوسرے شہر سے پہنچی جنازے کے وقت تو حال سے بحال تھی، یعنی مجھے آج تک وہ منظر نہیں بھولتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور یہ وعدہ ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، اور اس وقت جب کوئی غم آتا ہے، جب کوئی ایسی بات آتی ہے، جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی پہچان اس طرح سے نہیں ہوتی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت نہیں ہوتی، آپ جانتے نہیں ہیں حقیقت کو، تو آپ کا رویہ جو ہے وہ بہت زیادہ شور و غل والا ہو جاتا ہے، یعنی آپ وہ بیہیو نہیں کر سکتے، جس طرح یہ بھی تذکرہ فرما رہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگے ہوئے ہیں اور بیٹی زخم بھر رہی ہے، اسی وقت طبیب کا کام کریے، نارملی ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ شور مچ جاتا ہے۔ اس میں نا سیدہ فاطمہ کے رول کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہا، مطلب کم سن تھی، زیادہ ایج نہیں تھی، میدان جنگ میں موجود تھی، عام زندگی کے معاملات اور جب مسلمانوں کے مشترکہ مقاصد ہیں دونوں میں بڑا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خواتین کو پورا موقع دیا گیا کہ جو کام مرد کر رہے ہیں وہاں پہ خواتین بھی اپنے رول کے لحاظ سے جو کر سکتی ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں۔ تو خواتین اگر گھر میں رکھی جاتی اور مرد سارے کام کر رہے ہوتے تو نیچرلی یعنی کہ یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا کہ خواتین ایسے بچوں کو پروان چڑھا سکتی ہیں جو مجاہد بنتے، جو سوسائٹی میں اہم رول پلے کر سکتے۔ تو چونکہ خاتون ایک ماں بھی ہے، ایک بیوی، ایک بیٹی، ایک بہن ہے، اور ایک طبیب ہے، اس کو فرسٹ ایڈ کا پورا رول پلے کرنا آتا ہے اس کو۔ لیکن ایک آپ یہ دیکھیں کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہے نا، اور ماں جو ہے وہ میدان جنگ میں، تو اس کے بچے کہاں ہوں گے؟ وہ بھی میدان جنگ میں ہوں گے ڈیفینیٹلی۔ اور اگر ماں گھر پہ ہے اور پیچھے جو ہے مجاہدوں کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے آرام طلبی میں ہی رہیں تو نیچرلی یعنی مرد جو ہیں وہ تو ساری یعنی اپنی حیات لگا دیں اور پیچھے والوں کو احساس تک نہ ہو۔ تو مجھے ضرور سیدہ فاطمہ کے بارے میں بھی بات کرنی ہے کہ سیدہ فاطمہ کے اندر جو یعنی ڈیسیژن میکنگ کیسی ہے۔ اس وقت انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یعنی میں پہلے کسی سے پوچھ کے آؤں، پتہ نہیں کیا ہوگا، زخم کیسے بھرے گا۔ انہیں جو سمجھ میں آیا انہوں نے ڈیسیژن لیا اور اس طرح سے یعنی رسول اللہ کے زخموں کو بھرا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گائیڈ کرتے رہتے تھے نا ایز اے طبیب بھی، کہ کس طرح سے بیماریوں کا علاج کرنے کے لیے۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دور میں صرف یعنی کہ لفظوں کا علم نہیں تھا یا صرف ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا، لائف سکلز بہت سکھائی جاتی تھی۔ تو پھر یہ کہ جیسے میدان جنگ کی سختیاں برداشت کرنا اور مضبوط اعصاب کے ساتھ جو ہے وہ یعنی نفس کی اسٹرینتھ بہت ضروری ہے نا میدان جنگ میں کام کرنے کے لیے۔ تو نیچرلی یہ حوصلہ ہے مردوں کا بھی جو ساتھ لے جاتے ہیں۔ اچھا مجھے اس بات کی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ رسول اللہ کے ساتھ میدان جنگ میں خواتین بھی موجود ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ مجھے اس فلسفی کی نہیں سمجھ آتی کہ امام حرم سے ملاقات کرنی ہو تو تمام مرد ملاقات کر سکتے ہیں لیکن کوئی خاتون ملاقات نہیں کر سکتی۔ مطلب یہ دو چیزیں مجھے کبھی نہیں اس کا یعنی کہانی سمجھ آتی کہ لوگ جو ہے تقویٰ میں کیا رسول اللہ سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ میں معذرت خواہ ہوں کہ اگر میرے سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو، لیکن ہمیں وہی دین اپنانا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
جزاک اللہ خیر استاد، بہت شکریہ. شمیم جی آپ کا بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور ایک ویلیوبل انپٹ کا. انشاءاللہ ملاقات رہے گی. ہمیں ایک مختصر سا وقفہ لینا ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اسی ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے. اللهم صل على محمد وآل محمد.